بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے وقاص میر اور میرے ساتھ آج میرے استاد محترم مولانا محبوب الرحمان یہاں پر موجود ہیں، اور میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے بارے میں جو کہ میں کچھ دن پہلے آپ سب کے سامنے پیش کیا میں نے، اور کافی زیادہ آپ لوگوں نے شیئر بھی کیا اس کو۔ ٹاپک تھا کہ شادی کے لیے کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، کئی دفعہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کہتے ہیں بچہ جو ہے نا واپس رستے پہ آ جائے گا، شادی کر دو اس کی، اس طرح کی سچویشن۔ لیکن کوئی فائنینشیل ایشوز، کوئی اور دماغی توازن صحیح ہونے کا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی اتنی زیادہ۔ لیکن مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ اس کے بارے میں کافی زیادہ مختلف شادیوں پہ جب آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو آپ اسٹیج پہ جب ہوتے ہیں تو بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں لوگ، آپ کئی دفعہ بڑی مزاحیہ باتیں بھی کرتے ہیں، تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سبق آموز باتیں آپ کی ہمیشہ ہوتی ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے؟ ہمارے جتنے بھی لسنرز اس وقت سن رہے ہیں، پوری دنیا سے ہمارے لسنرز ہیں اس وقت، تو ان کو کیا کہیں گے آپ جو اس وقت شادی جن کی ابھی نہیں ہوئی، اس کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو کہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے بندے کو، والدین کو اور بچے جو خود دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وقاص بھائی آپ کا شکریہ کہ پوری دنیا میں سننے والے، ایمان اور اسلام سے محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے پروگرام جو آپ کرتے ہیں اس میں مجھے بھی شریک کیا آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب ہے کہ انسانی نیچر، انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کی نیچر کو خود انسان کے اپنے سے بھی زیادہ اللہ جانتا ہے، تو اس کی پرورش کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو ہے نا دین رہنمائی کرتا ہے۔ تو جس مرحلے میں بھی کوئی ہو، جس حالت میں بھی کوئی ہو، اس میں اللہ کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے ہدایات موجود ہوتی ہیں۔ شادی کے حوالے سے اسلام نے جو اصل طریقہ بتایا ہے کہ شادی کی عمر بالغ ہونے سے مشروط ہے۔ بالغ ہو جائے بچہ اور بچی تو ان کی شادی ہونی چاہیے، یعنی وہ شادی کی عمر میں داخل ہو گئے ہیں۔ بالغ ہوتے ہیں، نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں بچی میں بھی اور بچے میں بھی، تو ظاہری نشانیاں ہوں تو ان نشانیوں کا لحاظ کیا جائے گا، نہیں ہے تو قانونی عمر ان نشانیوں کے حوالے سے اوورال پوری دنیا کے تجربے کی روشنی میں قانونی عمر شریعت میں 15 سال رکھی گئی ہے۔ 15 سال سے بالغ سمجھا جائے گا یا سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب دنیا نے قانون بنا دیے ہیں، جس طرح کہ یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ 18 سال قانونی عمر ہے بچے بچی کی شادی کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسلام تو کہتا ہے کہ بچہ بچی بالغ ہونے کے ساتھ ہی وہ چونکہ ان کے جذبات ہیں، جوانی ہے اور جوانی دیوانی ہے، تو وہ ناسمجھی میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر دیں، جس کو شریعت کی زبان میں گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کوئی اور بات نہیں ہے، گناہ کرے یا ثواب کرے، کوئی اچھا کرے یا برا کرے، اس میں اللہ کا کوئی لین دین نہیں ہے، یعنی اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ نے جو حکم دیا ہے کرنے کے لیے یا جو اس سے منع کیا ہے، اس میں فائدہ انسان ہی کا ہے، اول و آخر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، باڈی کے لحاظ سے بھی، ماحول کے لحاظ سے بھی، اور جس فیملی بیک گراؤنڈ میں ہے یا جو بھی ہے اس کے لحاظ سے بھی فائدہ انسان کا ہے۔ تو غلط راہ سے بچانے کے لیے
یہ کہا گیا ہے کہ بالغ ہوتے ہی ماں باپ جہاں مناسب سمجھیں، اگلی باتیں مزید ہیں کہ مناسب سمجھنے کے لیے بھی پھر ہدایات ہیں، تو ماں باپ کو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ اب بچہ یا بچی اس عمر میں ہے کہ وہ اتنے دانا نہیں ہیں تو کہیں کوئی اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ صحیح بات۔ سب سے پہلا نقصان جان کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس غلطی کی وجہ سے انسان کی نفسیات متاثر ہوتی ہے، خواہ کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، لیکن انسان کے اندر اللہ نے ایک پہرے دار بٹھایا ہوا ہے، جس کو قرآن نفس لوامہ کہتا ہے، اور عام زبان میں اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے نوشت میں؟ ضمیر کہیں گے، سب کانشیس آپ کا اپنا جو ہے۔ ہاں، تو وہ پہرے دار ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا لیکن وہ پہرے دار آپ کو چونکہ لگاتا رہے گا کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ تو اگر انسان کی نفسیات خراب ہونا، دنیا میں ساری بیماریوں کی جڑ اور سب سے خطرناک بیماری نفسیات کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہی اثر انداز ہوتی ہے، یہی انسانی اعصاب کو کمزور کرتی ہے، اور پھر جب اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو انسان بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ نے اس سے بچانے کے لیے، تاکہ یہ بچہ اور بچی نادانی میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر دیں، آئندہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، کم از کم 60-70 سال تو ہے نا اندازہ نا، تو یہ زندگی ان کے لیے مسائل اور پرابلم نہ بن جائے۔ بالکل صحیح۔ شادی میں رکاوٹیں جن کی شادی ہونی ہو ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، اور والدین یا بڑوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، کئی ہوتی ہیں۔ اس میں تو بطور انسان کے، بطور مسلمان تو ہے ہی ہے، بطور انسان کے بھی سب سے پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے والدین کو کہ وہ ماں 9 مہینے بچے کو، زندہ انسان کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ اور پھر پیدا ہوتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ 9 مہینوں کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بے شک وہ بھی سہ جاتی ہے۔ بچہ باہر آ جائے، صحیح سلامت آ جائے تو ماں سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے، اور ارد گرد کے سارے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس کو جس طرح بھی پال کے بڑا کرتے ہیں والدین، تو خوشی خوشی بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، ان کے لیے دکھ جھیلتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، رات دن کی پریشانیاں سہتے ہیں۔ تو یہ 100% بات صحیح نہیں ہے کہ ان کو اپنے لیے ایک پیداواری جو ہے نا یہ بن گیا ذریعہ کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا یا بچی بڑی ہوگی تو ہمارے لیے آمدنی میں اضافے کا یا بڑھوتری کا ذریعہ بنے گی۔ یہ 100% بات صحیح نہیں ہے، ہوگی بھی کہیں، لیکن اس لیے نہیں ہوتی، والدین اس لیے نہیں پالتے اولاد کو۔ اب یہ پیار سے پالے ہوئے بچے بچیاں، ان کو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یہ جن کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان تم پر ان کا ہے۔ بے شک۔ اسی لیے قرآن میں اپنی وحدانیت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان میں کئی جگہ ڈائریکٹ اپنی وحدانیت کے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ جتنا ممکن حد تک اچھا سلوک ہو سکتا ہو وہ کرو، اور آگے کہا کہ تمہارا رویہ والدین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس عمر بھی ہوں، جن حالات میں بھی ہوں، اگر کوئی اوپر نیچے ہو اور اپنی طبیعت کے حساب سے آپ کو کوئی سخت بات کہہ دیں تو لا تقل لهما اف، سبحان اللہ، اف تک بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب ہے اچھا آپ نے مجھے یہ بات کی، یہ بھی نہ کہو۔ تو
والدین کو کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہیں عطا ہوئی ہے، بچے کی شکل میں ہے تو نعمت ہے، بچی کی شکل میں ہے تو رحمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ کی نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے بچوں کو اپنے والدین اور والدین کو اپنی اولاد، چونکہ والدین ذریعہ بنے ہیں انسان کے دنیا میں آنے کا، اس لیے بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے بات پہ سوچیں، یکدم رد نہ کریں، خواہ والدین پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں۔ کہتے ہیں نا سب سے بڑا استاد جو ہوتا ہے وہ تجربہ ہوتا ہے۔ والدین بالکل ہی ان پڑھ ہوں لیکن اس لحاظ سے تو اولاد سے بڑی ہی ہے نا، تجربہ تو ان کا ہے، ان کا تجربہ اولاد سے زیادہ ہے، اس لیے اولاد کو ان کی بات پر توجہ کرنی چاہیے، اور والدین کو بھی اولاد اور ماحول، جس ماحول میں وہ اولاد پروان چڑھ رہی ہے یا چڑھی ہے، اس لحاظ سے اولاد کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ دونوں رائے دیں، اپنا آئیڈیا پیش کریں اور دونوں پیار سے کسی معاملے پر متفق ہو جائیں۔ یہ اگر ہوگا تو یہ زندگی ان بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی مزید خوشیوں کا ذریعہ بنے گی۔ تو مولانا صاحب شادی ہو گئی، رکاوٹیں شروع ہو گئی، کیا کرنا چاہیے؟ شادی ہونے کے بعد رکاوٹیں ہو گئی، پہلے بھی ہو سکتی ہیں لیکن بعد میں ہو گئی شروع، میاں بیوی کے آپس میں رکاوٹیں ہو گئیں، بتائیں کہ ان رکاوٹوں کو حل کرنے کا سب سے زبردست طریقہ کیا ہے؟ کیا میاں بیوی خود آپس میں وہ حل کریں یا پھر گھر والوں کو انوالو کریں، اور اگر بچے آ جائیں تو پھر کیا پورے کا پورا عمل چینج ہو جائے گا؟ یہ دو سوال ہیں آخری۔ جی، آدمی کی ذاتی، اکیلے آدمی کی ذاتی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو نا، جی، اس کا باعزت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے خود اس کو حل کرے۔ ٹھیک، آپ کو ہوا ہے تو آپ خود حل کریں، میرے تک بھی نہ پہنچے، اس لیے کہ دوسرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر آدمی کے قابو میں نہیں رہتی۔ اور اگر دو ہیں، خاوند بیوی ہیں، تو دونوں کا آپس میں ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو باعزت طریقہ یہی ہے کہ وہ آپس ہی میں، قرآن جس طرح میں عام طور پہ نکاح کے موقع پہ آیت پڑھتا ہوں، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے اس رشتے کو قائم و دائم رکھنے اور پیار و محبت سے قائم رکھنے کے لیے اللہ نے دونوں طرف زائل ہو جائے گی۔ یہ اگر کیا جائے تو آدمی کی عزت جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں رہتی ہے۔ ٹھیک، بات جب آگے بڑھے گی تو پھر وہ بات جہاں تک کوئی چاہے گا پہنچ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر غلطی خود سے ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ خود ہی حل کریں، دونوں میاں بیوی، بجائے اس کے کہ کسی کو بھی انوالو کیا جائے۔ تو اگر بچے انوالو ہو چکے ہیں، بچے بھی آ چکے ہیں دنیا میں، اور تب کیا چینج ہو جائے گا سارا کچھ؟ غلطی اگر آگے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے والدین سے الگ الگ یا دونوں کو بٹھا کر ان کے سامنے شیئر کریں اور ان کی سنیں، وہ جو کہیں اس پہ غور کریں۔ اور بچے ہیں اور بڑے ہیں اور سمجھدار ہیں تو والدین سے بھی پہلے ان کے ساتھ بات کر لیں۔ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی جو کہ میں نے آگے بھی شیئر کی تھی، جہاں پر آپ نے طلاق کے بارے میں بتایا تھا کہ جب علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے علیحدگی ہونی چاہیے کہ بعد میں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق جو ہے آپ کا وہ رسپیکٹ کا ہونا چاہیے، اس لیول کا، کہ اس طرح نہیں کہ جیسے کہ اگر علیحدہ ہوئے تو بس بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی اگر غلطیاں بیان کرنا، گالی گلوچ کرنا، مطلب ہے کہ آپ کے کہنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے آپ نے ایک دوسرے سے رکھنا ہے۔ وہ کیا سسٹم؟ قرآن کے الفاظ ہیں نا جی، اگر رکھنا اطلاق کی بات ہوئی ہے تو اس میں کہا ہے تسریح امساکم بمعروف اور تسریح باحسان۔ اچھا، اگر تم نے طلاق دی تھی اور اس میں رجوع ممکن تھا تو طلاق کو ختم کر دو اور اچھے طریقے سے واپس خاوند بیوی کے طور پہ رہو۔
اور اگر فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ اب دونوں نے کہ اب ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، زندگی خراب ہوگی دونوں کی، تو علیحدہ ہونا ہے، تو بے احسان بڑے ہی خوبصورت طریقے سے تم دور کرو، ایک دوسرے سے الگ ہو۔ اور ہماری شادیاں عام طور پہ ابھی تک تو عام رواج یہی ہے نا کہ قریب ترین رشتوں میں ہوتی ہیں، نہیں ہے تو جان پہچان والوں میں ہوتی ہے نا۔ صحیح بات ہے، جان پہچان والے ہوں یا قریب ترین رشتے ہوں، تو یہاں ہمارے یہاں اس کے بالکل الٹ ہے کہ شادی کا مسئلہ ختم ہوا اور پھر سارے رشتے بھول جاتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، ہو گئی بات، شادی ہوئی تھی الحمدللہ، اگر نہیں نباہ ہو سکا جو بھی وجہ بنی ہو، تو اب جدائی کا راستہ بھی اللہ نے ہی دیا نا، جس اللہ نے غیروں کو حلال کیا تھا ایک دوسرے کے لیے، اسی اللہ نے کہا بھائی نہیں نبھ سکتی تو تمہارے لیے یہ راستہ ہے، تو خوبصورتی کے ساتھ جدا ہو جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تو تھے ہمارے استاد محترم مولانا محبوب الرحمان، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب ملاقات ہوگی تو کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔